محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ اس کی تفسیر لکھتے ہوئے پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر مور منیر کے اندر لکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ فرمایا کہ اس میں اللہ رب العزت نے 5 ہستیوں کا ذکر کیا ہے۔ پوچھا گیا کہ ان 5 ہستیوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب پیر سید میر علی شاہ صاحب یہ دیتے ہیں کہ آج کل یہ بات چل رہی ہے کہ پہلا نمبر کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے، تیسرا کس کا ہے اور چوتھا کس کا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت میں بیان فرما دیا کہ پہلا جو نمبر ہے وہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ پہلا نمبر محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے۔ آگے فرمایا والذین معہ، فرمایا جو ہر وقت اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب ویسے تو دیکھا جائے تو تمام صحابہ کرام حضور کے ساتھ رہتے تھے، تمام صحابہ کرام کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے، لیکن پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ والذین معہ، اس کا مطلب ہے جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ پتہ چلا کہ ابوبکر صدیق جو ہے وہ ہر وقت حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا وہ کافروں کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت ہے، وہ کافروں کے مقابلے میں بہت زیادہ شدید ہیں۔ سوال کیا گیا کہ حضور وہ تو سارے صحابہ کرام حضور پہ مر مٹنے کو تیار رہتے تھے، حضور پہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے بیٹھے رہا کرتے تھے، لیکن یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو پیر سید میر علی شاہ گولڑے کا تاجدار فرماتا ہے، آپ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار۔ ویسے تو تمام صحابہ کرام سخت تھے، لیکن یہاں عمر فاروق کی بات ہو رہی ہے، یہاں عمر فاروق کی بات ہو رہی ہے۔ پتہ چلا پہلا نمبر کس کا؟ اللہ کے رسول کا۔ دوسرا نمبر کس کا؟ یعنی خلفائے راشدین میں پہلا نمبر کس کا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اشداء علی الکفار سے ہمیں پتہ چلا کہ خلفائے راشدین میں جو دوسرا نمبر ہے وہ عمر فاروق کا ہے۔ آگے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کیا کرتے تھے۔ اب پتہ چلا کہ رحم دلی تو تمام صحابہ کرام کرتے تھے، رحم دلی تو تمام صحابہ کرام آپس میں کرتے تھے، لیکن یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو گولڑے کا تاجدار فرماتا ہے یہاں عثمان غنی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ تیسرا نمبر کس کا ہوا؟ عثمان غنی کا ہوا، اور یہ آپ نہیں میں نہیں بلکہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے۔ اور آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا کہ تو جب بھی ان کو دیکھے گا یا وہ رکوع کی حالت میں ملیں گے یا وہ سجدے کی حالت میں ملیں گے۔ اب سارے صحابہ کرام ہی حضور کے ہر وقت عبادت کرتے رہا کرتے تھے، ہر وقت رکوع و سجود میں ملتے تھے، لیکن یہاں گولڑے کا تاجدار فرما رہا ہے کہ یہاں مراد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب بھی کسی کو علی سے کام پڑتا نا، جب بھی کسی کو علی سے کوئی مطلب ہوتا، کوئی مقصد ہوتا، کوئی مفاد ہوتا، تو علی کو جب تلاش کرنے جاتے تو یا علی سجدے کی حالت میں ملتے تھے یا رکوع کی حالت میں ملتے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ کے قرآن نے ہمیں ترتیب بنا کے دے دی ہے، اور فرما دیا کہ پہلا نمبر ابوبکر صدیق کا، دوسرا نمبر عمر فاروق کا، تیسرا نمبر عثمان غنی کا، اور چوتھا نمبر کس کا ہے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب ہمارے کچھ نادان دوست جو ہیں وہ درجہ بندی کرنے لگ جاتے ہیں، اور ابوبکر صدیق کو زیادہ مقام و مرتبہ دے دیتے ہیں، عمر فاروق کو اس سے کم دیتے ہیں، عثمان غنی کو اس سے بھی کم دیتے ہیں، اور علی المرتضیٰ کو اس سے بھی کم دیتے ہیں۔ اور کچھ ہمارے نادان دوست جو ہیں وہ علی کو پہلا نمبر بناتے ہوئے پیش کرتے ہیں، اور معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ علی جو ہے وہ پہلا نمبر ہے، اس کے بعد جو بھی ہے وہ عام انسان ہے۔ یہ
پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ سبق پڑھا دیا کہ اگر درجہ بندی کرنی بھی ہو، اور ساتھ پیر سید میر علی شاہ صاحب نے اوپر لکھا ہے، فرمایا کہ اول تو ضرورت ہی نہیں ہے، اول تو درجہ بندی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمام صحابہ کرام برابر ہیں، تمام خلفائے راشدین برابر ہیں، لیکن اگر تمہیں ضرورت پڑ جائے 1450 سال بعد تمہارے اندر کچھ شیاطین اٹھ جائیں اور درجہ بندی کرنے لگ جائیں تو اللہ کے اس فرمان سے تم مطلب نکال لینا اور اس حساب سے تم درجہ بندی کر لینا۔